آغاز کرنے کے اہم خبر کے ساتھ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M2 موٹر وے کو لاہور سے ہڈن مینار تک شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہری فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور گاڑیوں کا مناسب فاصلہ بھی رکھیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی آگاہ کیجیے۔ جی، لاہور کا موسم جو ہے ابھی کچھ دیر قبل زیادہ ٹھنڈا ہوا ہے اور اس کے ساتھ فوگ جو سی ہے وہ اطراف میں پڑنی شروع ہوگی۔ جتنے بھی میدانی علاقے اگر بات کی جائے بابو صابو سے لے کے شیخوپورہ ہرن مینار تک، تو دھند کی وجہ سے حد نگاہ جو سی وہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی تھی، جس کے باعث موٹر وے پولیس نے فوری طور پہ اس ایریے کو بند کر دیا ہے۔ بابو صابو ناکہ اور اسی طرح ٹھوکر نیاز بیگ سے موٹر وے پہ جو اسلام آباد جانے والے حضرات ہیں وہ شیخوپورہ ہرن مینار تک نہیں انٹر ہو سکتے۔ اس سے آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف مقامات پر دھند ہے لیکن حد نگاہ بہتر ہے۔ اگر بات کی جائے لاہور سے سیالکوٹ، سمڑیال، اسی طرح اس ایریے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ حد نگاہ 0 ہے اور وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے قبل ہی جو سے وہ سیالکوٹ موٹر وے بند کر دی گئی تھی۔ لاہور کا درجہ حرارت اس وقت 11 سے 12 ڈگری ہے اور منیمم کہا جا رہا ہے کم از کم جو ہے وہ 9 سے 10 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ آج کیونکہ لاہور میں جو نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 75 سے 80% بتایا جا رہا ہے۔ دھند سے وہ 8 بجے تک پڑے گی۔ اسی طرح لاہور سے ملتان موٹر وے جو سی ہے وہ ابھی تک کھلی ہوئی ہے، لیکن جی ٹی روڈ جو سی سائیوال سے آگے کہا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں دھند ہے۔ اگر بات کی جائے لاہور سے جی ٹی روڈ اسلام آباد کی تو شادرہ سے آگے کاموں کی، اسی طرح مرید کے وزیر آباد، گجرانوالہ، گجرات، یہ علاقے ایسے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کچھ علاقوں میدانیوں میں جو میدانی علاقے وہاں پہ ہلکی دھند پڑ رہی ہے۔ حد نگاہ لیکن کچھ بہتر ہے۔ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں لاہور سے اسلام آباد مجبوری کی حالت میں، ان کے لیے جی ٹی روڈ ہے۔ لیکن اچھا، یہ بتائے گا کہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M2 موٹر وے جو بند کی گئی ہے وہاں پہ دھند کی صورتحال کیا ہے، حد نگاہ کتنی ہے، اور یہ بھی بتائے گا کہ صورتحال کب تک نارمل ہو سکتی ہے؟ جی، 8 بجے تک تو نارمل نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے سورج ابھی کچھ دیر میں نکلنے والا ہے، سورج کی کرنیں جیسے ہی میدانی علاقوں کے جہاں فصلیں لگی ہوئے ہیں، جہاں چاول کی فصل، گندم کی فصل، اس کے بعد کیونکہ پانی لگتا ہے فصلوں کو، آبی بخارات اڑنے کی وجہ سے دھند میں اضافہ ہوتا ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے یہ تقریباً 9 سے 10 بجے تک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سمڑیال کے قریب زیادہ دھند پڑتی ہے، اس کی وجہ سے نارووال کا ایریا بھی متاثر ہوتا ہے زیادہ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پہ حد نگاہ تقریباً 0 بتایا جا رہا ہے، اور لاہور سے شیخوپورہ تک تقریباً 0 سے 10 میٹر تک جو ہے وہ دکھائی دے رہا حد نگاہ۔ لیکن یہ جیسے سورج نکلے گا حد نگاہ میں کمی واقع ہوگی، جس کے باعث 8 بجے تک تو کہا جا رہا ہے موٹر وے جو ہے وہ نہیں کھلے گی۔ اس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 9 سے 10 بجے کے درمیان تک موٹر وے کھلنے کا امکان ہے لاہور سے شیخوپورہ۔ اگر بات کی جائے لاہور سے ملتان جی ٹی روڈ تو کچھ علاقوں میں میدانی علاقے جو سے اگر اکواڑہ سائیوال کی بات کی جائے، ان علاقوں میں دھند پڑنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ نومبر کا آخری دن چل رہے ہیں اور ان دنوں میں دھند روٹین میں شروع ہوتی ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلے 3 روز بعد کہا جا رہا ہے کہ لاہور سمیت گرد و نواح میں دھند کی شدت میں اضافہ ہوگا اور بادل جو سے وہ بھی لاہور کے ارد گرد منڈلائیں گے، لیکن مطلب 2-3 روز کے بعد اس سلسلے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب آج ہوگی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کمان کی چھڑی جنرل عاصم منیر کو سونپیں گے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی تقریب میں پاک فوج میں کمان کی تبدیلی ہوگی۔ آج عہدے کی میعاد مکمل کرنے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کمان کی چھڑی عاصم منیر کو سونپیں گے۔ تقریب میں سابق عسکری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ جنرل عاصم منیر پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف ہیں۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے اسمبلیوں سے استعفوں کے پارٹی چیئرمین عمران خان کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کا مرحلہ آئندہ ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ لاہور سے لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کے 2 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے فواد چودھری نے اہم اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کی لیڈرشپ نے اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ منگل کو عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی سے اس حوالے سے ملاقات کریں گے۔ جمعے کو پنجاب اور ہفتے کے روز خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے۔ جمعے کے دن
पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी वजीर जावेद लतीफ आइन पढ़े बगैर गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग का तर्जुमान मत बने, एस्टैब्लिशमेंट दो जमातों का वजन मजीद न उठाए। नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है कि आप ये वज़न उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं, इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि आजम सवाती पर जुल्म हुआ, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज करेंगे। पंजाब असम्बली बचाने के जतन मुस्लिम लीग नून ने सर जोड़ लिए। नून लीग रहनुमाओं ने कहा है कि पंजाब असम्बली अखरोट नहीं जो किसी की ख्वाहिश पर टूट जाए। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सलमान तारिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफों के ऐलान का रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर राज लगाने पर गौर व फिक्र। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में सीनियर अरकान असम्बली के साथ 2 घंटे की बैठक में सारे ऑप्शंस पर गौर किया। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं सब मुतफिक हैं कि असम्बली बचाने के लिए हर हद और हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। ये हर उस जमात का जमहूरी हक है जो वोट लेके आई है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। उज़मा बुखारी बोली, पंजाब असम्बली गुजरात की नहीं, पंजाब के आवाम की असम्बली है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नेशनल असम्बली के अंदर बड़े बड़े मामलात होते हैं, वहाँ कभी ऐसे रूल इस्तेमाल नहीं हो। पंजाब असम्बली क्या किसी की जागीर है? पंजाब असम्बली क्या गुजरात की असम्बली है? आपने वहाँ गुंडे भर्ती कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप उसको गुंडों की तरह चलाएंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। पंजाब असम्बली बचाने के लिए मंगल के रोज सैयद हसन मुर्तजा की क़यादत में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का वफ्द मॉडल टाउन में हमजा शहबाज से मुशावरत करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज लग सकता है और ना ही गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। तफसील के लिए रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। वफ्द में एसोसिएशन के चेयरमैन शकील मसूद हुसैन, सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद, नाज आफरीन सहगल और चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुर्रहमान शामिल थे। सूबाई सेक्रेटरी इतलात आसिफ बिलाल लोधी व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू हुई। चौधरी परवेज़ इलाही ने एसोसिएशन को वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी करवाई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर असेंबली तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क्वाफ के अराकीन की तादाद 191 है। उन्होंने कहा कि असेंबली इन सेशन हो तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है और ना ही एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। वजीर आला ने कहा कि PDM की हुकूमत ने मुल्की मईशत तबाह कर दी, शहबाज शरीफ को सिर्फ मांगना आता है। वजीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नौ मुंतखब चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि PTI अरकान के मुस्ताफ़ी होने से कोई बहरान पैदा नहीं होगा। PTI सिंध में धड़ेबंदी का इल्म नहीं है। मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुरान नहीं होगा जी। असेंबली अगर चीफ मिनिस्टर चाहेगा तोड़ना तो तोड़ सकता है। और जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ऊपर एक आईनी तरीका था, अगर करेगा तो वो उसकी मर्जी होगी। मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये उनसे पूछे ना। मैं धड़ाबंदी उनमें अपने टाइम पे होंगे। इलेक्शन नवंबर 2023 अक्टूबर नवंबर 2023 में होने, अब मैं तो वही देख रहा हूँ होते हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि कब्जा माफिया कराची शहर छोड़ दे, जहाँ भी कब्जा होगा वहाँ खुद जाकर ख़त्म कराएंगे। कि इलेक्ट्रिक भी अपना किबला दुरुस्त कर ले। वो कराची में ताजरों और सनतकारों से इजहार ख्याल कर रहे थे। हम सब मिलजुल कर के इलेक्ट्रिक को थोड़ी शर्म दिलाएंगे कि खुदारा अब सुधर जाओ, और अगर वो नहीं सुधरते, किबला दुरुस्त नहीं करते, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ आप सबको कि उनका जो लाइसेंस रिन्यू होने जा रहा है उसमें इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर एक बड़ी रुकावट खड़ी करेंगे। जो एक्सीएन है ना, उनका किबला भी दुरुस्त करवाना है, जो सालों से चले आ रहे हैं, और वो ये हक समझते हैं कि शायद अच्छी जगहों पे पोस्टिंग लेना और पानी बेचना उनका हक है,
تو انشاءاللہ اب ان کو پانی نہیں بیچنے دیں گے۔ میں آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں اس قبضہ مافیا کو کہ وہ کراچی ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اب اگر کہیں سے بھی یہ شکایت آئی کہ کراچی میں رہنے والوں کی املاک پر اور زمینوں پر ایک کرپٹ لینڈ مافیا قبضے کر رہی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں بذات خود بھی اس جگہ پہنچ جاؤں اور پھر وہ ایکشن لیا جائے کہ جو سب کو نظر آئے گا۔ جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہم نئے تجارتی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ قازقستان کے صدر کے ہمراہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے کہا بین الاقوامی تجارت بحران کا شکار ہے، لہٰذا روس اپنی برآمدات اور درآمدات کا رخ نئی تجارتی منڈیوں کی جانب موڑنے کے لیے وسیع پیمانے کی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ روس قازقستان اکانومی میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ قازقستان میں ہماری سرمایہ کاری تقریباً $17 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ ہم ملک کے تمام کلیدی شعبوں میں 30 سے زائد مشترکہ سرمایہ کاری منصوبوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملک میں انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ 36 اضلاع میں 13.5 ملین بچوں کو حفاظتی قطرے پلوانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پولیو پروگرام کے مطابق مہم میں اسلام آباد پنجاب کے 9، سندھ کے 8، بلوچستان کے 6، خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع شامل ہیں۔ پولیو مہم میں 1 لاکھ سے زیادہ تربیت یافتہ صحت محافظ حصہ لے رہے ہیں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں رواں ہفتے کے دوران دھند پڑنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں سردی کی شدت بھی بڑھے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسلسل خشک موسم کے باعث شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں دھند شروع ہو گئی۔ رواں ہفتے رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پشاور میں ٹریفک جام کی بنیادی وجہ شہر کے اندر قائم بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔ 300 کنال رقبے پر قائم کیے گئے جانے والے نئے بس ٹرمینل میں تعمیراتی کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ذاکر اللہ کی رپورٹ۔ پشاور کی سڑکوں پر بے ہنگم ٹریفک، ہر چھوٹی بڑی سڑک پر ٹریفک میں پنسی گاڑیوں کے کان پھاڑ دینے والے ہارن۔ شہر کے اندر قائم بس اڈے، چھوٹی سڑکوں پر بڑی مسافر گاڑیوں کے یو ٹرن ٹریفک جام کی بڑی وجہ۔ حکومت کو 2 سال پہلے مسئلہ سمجھ آیا، بس اڈے شہر سے باہر نکالنے کا منصوبہ بنا۔ پچھلے سال سردار گڑھی میں نئے بس سٹینڈ کے لیے 300 کنال زمین خریدی گئی۔ 2 سال منصوبہ بنتے گزرے اور اس سال مارچ میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے بس سٹینڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر تخمینہ 5 ارب روپے لگایا گیا تھا۔ صوبائی حکومت نے لاگت کے لیے 3.5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ رواں مالی سال میں منصوبے کے لیے 70 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں۔ کام تو شروع ہے لیکن چیونٹی کی رفتار سے۔ بین الاقوامی معیار کا بس ٹرمینل بنانے، سٹینڈز کے علاوہ دکانیں، کیفے، واش رومز، پیٹرول پمپ، سروس اسٹیشن اور ورکشاپ کی سہولیات سمیت آٹومیٹک ٹکٹنگ سسٹم بھی PC1 کا حصہ ہے۔ ماڈرن انداز میں جو بسوں کے اڈوں کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، باقی ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی سہولیات یہاں بھی دی جائیں۔ ٹکٹ کی خریداری اور یہ جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے ان کو مینیج کیا جائے۔ حکومت جس معیار کا منصوبہ بتاتی ہے، اگر اسی رفتار سے بنایا جاتا رہا تو اس کا حال بھی دوسرے میگا پروجیکٹ جیسا ہوگا۔ رش بھی بہت زیادہ ہے، ٹریفک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت مشکلات ہے۔ اگر وہاں جو کنسٹرکشن کام شروع کیا گیا ہے وہ اگر جلدی کرے مکمل ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ 2 سال سے یہ منصوبہ ان لوگوں نے بنایا لیکن ابھی تک تاخیر کا شکار ہے، تو یہ جلد از جلد ہونا چاہیے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ نئے اڈے کی تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے موجودہ اڈے میں ترقیاتی کام کیے جاتے تو اچھا تھا۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ذرا ڈیولپ کر لیتے نا، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی۔ پشاور کے جنرل بس سٹینڈ سے یومیہ 40 سے 45 ہزار مسافر صوبے کے مختلف اضلاع کے علاوہ دیگر صوبوں کو سفر کرتے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت نے جنرل بس سٹینڈ کے مقام پر میگا بزنس سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر رکھا ہے، لیکن نئے بس سٹینڈ کی تکمیل تک یہ منصوبہ بھی شروع نہیں کیا جا سکتا۔ نئے بس سٹینڈ کی تعمیر میں سست روی سے جہاں شہریوں کو ایک عرصے سے ڈنگ کا بس سٹینڈ نصیب نہیں ہو سکا، تو وہی شہر میں ٹریفک کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہے۔ کیمرہ مین شاہد رسول کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔